خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ مولانا العظیم. سارے حضرات محبت کے ساتھ درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، جیسا کہ آپ نے قرآن پاک تراویح میں مکمل تلاوت سنی تو ساتھ ساتھ اس کا مختصر انداز میں خلاصہ قرآن بھی سنا. اس پر بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ سلسلہ تراویح کے اندر پڑھا گیا قرآن جو ہے اس کا ساتھ ساتھ خلاصہ عوام الناس امت مسلمہ جن کے لیے یہ قرآن ہدایت بن کر آیا ہے ان کو اس کا مقصد بھی دنیا تک پہنچانا، نمازیوں تک پہنچانا. یہ اللہ نے دیا تھا ہمارے استادوں کے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرکزہ کو. وہ اپنے دور میں تراویح کی 4 رکعت کے بعد جو 4 رکعتوں میں پڑھا جاتا قرآن اس کا وہ خلاصہ بیان کرتے اس طرح وہ تفصیل کے ساتھ. لیکن لوگوں میں جذبہ ہوتا، الحمدللہ وہ بڑی توجہ کے ساتھ سنتے تھے. اب ان کا بیان اور پھر لوگوں کا سننا ظاہر بات ہے. اس کو پھر جاری رکھتے ہوئے ہمارے اس علاقائی چرچ میں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ جامعہ عربیہ اشاعت القرآن میں تراویح کی نماز کے بعد اسی طریقے سے وہ کل نماز مکمل ہو جاتی. لوگوں کے رعایت کرتے ہوئے وہ اپنے انداز میں اس خلاصے کو بیان کرتے. میں نے 2-3 مرتبہ ان کا خلاصہ، چونکہ میں آپ کی قرآن سنایا کرتا تھا دوسری جگہ پر، تو وہاں آنے کا موقع ملا. عجیب لوگوں کو ہوا کرتا تھا کہ اللہ کا قرآن کیا بتا رہا ہے، ساتھ پڑھا بھی جائے اور پھر اس کا ساتھ ساتھ نچوڑ اور خلاصہ بھی بیان کیا جائے. آج اس لحاظ سے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی اسحاق صاحب آپ کو جہاں قرآن کے الفاظ سنا رہے تھے تو وہاں پر اس کا مفہوم اور مصداق اور معنی بھی سکھا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا سننا، ان کا سنانا اپنے دربار میں قبول فرمائے. میں نے ایک بات دیکھی ہے، حضرت نے اٹھ کر آپ حضرات کو مبارکباد دی کہ اللہ آپ کا سننا مبارکباد، مبارک ہے آپ کو قبول ہے. تقریر مجھے تو میں تو دعا کی طرف سے آیا ہوں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، آگے پروگرام دیا ہوا تھا. یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ قرآن کی اس محفل میں ہمیں دعا کے موقع پر شریک ہونے کا موقع آپ نے فراہم کیا ہے. یہ گھڑیاں پتہ نہیں پھر دوبارہ ملیں گی کہ نہیں ملیں گی. تو ایک بات میں نے ذرا دیکھی ہے، آپ حضرات چونکہ پڑھے لکھے ماشاءاللہ حضرات ہیں، لیکن آپ پر اتنی خاموشی ہے کہ آپ کی طرف سے ان کو کوئی مبارک نہیں دی گئی. راز نہ ہونا. اور یہ مبارک والا عمل اللہ اکبر، یہ قرآن کی برکات اور قرآن جیسی عظیم نعمت کے ملنے پر مبارک آپ کو میں نے کیوں کہا؟ میں تو اس حدیث کی طرف چلا گیا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی رب کائنات نے آسمان و زمین کو بنایا ہی نہیں تھا. میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ حدیث کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ نے ہمیں جن اور اکابر سے، جن اساتذہ سے علم قرآن، علم حدیث نصیب فرمایا ہے،
یہ دین کا علم جنہوں سے ہمیں اللہ نے نصیب فرمایا، یہ ایک پورا سلسلہ چلتے چلتے جو حضرات و صحابہ کرام اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اس سلسلے میں ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ اس امت کی اصلاح کرنی ہے تو قرآن کے ذریعے اور مصطفیٰ کے فرمان کے ذریعے۔ بس یہ ہمارا ایک الحمدللہ امتیاز ہے اور اس پر اللہ ہمیں قائم رکھے، اور یہی ہمارا ایک خاص امتیاز اور فخر ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تراویح بھی ہو گئی ہے، 27 بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، کیا پتا کہ لیلۃ القدر بھی ہو، تو آپ کی زبانوں سے کچھ کلمات اچھے نکلے، اللہ کے ہاں لکھے جائیں۔ جب نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود آنی چاہیے۔ دنوں میں آپ نے شاہ صاحب سے درود کے فضائل بھی سنے ہوں گے اور کثرت سے سنتے رہتے ہیں، بڑی اہم عبادت ہے اور بڑی آسان عبادت ہے، اس لیے جب پیارے نبی کا نام آئے تو درود آنی چاہیے اس موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں اب یہ آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا، ہزارہ سال پہلے رب کائنات نے اپنی کلام کو خود پڑھا، اس لیے ہم قرآن کو کتاب بھی کہتے ہیں، رب کی کلام بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کتاب کا اعزاز ہے، یہ اعزاز دوسری آسمانی کتابوں کے لیے نہیں ہے، رب نے خود پڑھا۔ سننے والے فرشتے تھے، سننے والے فرشتے تھے، اب ان فرشتوں نے جس وقت کلام باری کو سنا، جن کلمات کے ساتھ ان لوگوں کے لیے مبارک کے کلمات کہے نا، فرشتوں نے فرمایا طوبی لأمت، طوبی سنا رب سے اور کہا یہ کلام جس امت کو ملے گی وہ امت بڑی مبارک کی مستحق۔ طوبی لألسنۃ تتکلم بہذا، وہ بڑی مبارک کی مستحق زبانیں ہیں کہ جو اس کلام کو پڑھیں گی اور اس کلام کو بیان کریں گی۔ طوبی لأجواف، فرمایا کہ وہ سینے بھی بڑے مبارک کے مستحق ہیں، بڑی ان کے لیے برکتیں ہیں کہ جو اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے۔ یہ کتاب کس امت کو ملی؟ کون سی امت اپنی زبان سے پڑھ رہی ہے؟ کس کے سینوں میں یہ کتاب محفوظ ہے؟ الحمدللہ اس امت کے افراد، حفاظ، مردوں کی صورت میں، عورتوں کی صورت میں، بچوں کی صورت میں، بوڑھوں کی صورت میں، جوانوں کی صورت میں، آج دنیا کے اندر الحمدللہ 2 کروڑ سے زائد ایسے افراد اللہ نے رکھے ہوئے ہیں کہ جن کے دل کے اندر اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کیا ہوا اور وہ بغیر دیکھے کہ پڑھ رہے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان آباد ہے وہاں پر مسلمان تراویح کی نماز کے اندر کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں؟ آج سے 1400 سال جو کتاب نازل ہوئی تھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تراویح کا عمل آپ نے خود جماعت کرائی، پیچھے کھڑے ہونے والے صحابہ حضور امام ہیں اور مقتدی صحابہ نماز تراویح ہے، مسجد نبوی ہے نا، وہاں سے یہ سلسلہ چلا، تفصیل کا وقت نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو۔ اب دیکھیں آپ کے قاری صاحب نے الحمدللہ قرآن پڑھا، اچھا قرآن پڑھا، اچھا قرآن پڑھا، آپ نے سنا ہے، سمجھ آ رہی تھی نا؟ کوئی دنیا میں وہ بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ لوگ بھی بند کرتے ہیں، چلو جی ہم جاتے ہیں جی بجلی حافظ ہے، بجلی چاہے سمجھ آئے نہ آئے، ایسا پڑھنا جو ہے الٹا عذاب ہے۔ آپ کو یقیناً سمجھ آ کر انہوں نے آپ کو سمجھا کر پڑھا، آپ فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے قاری صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، بات تو یہی ہے، اچھا پڑھ رہے تھے۔ یار آپ اپنے آپ کو یہ فخر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہمارا استاد بڑا اچھا تھا، ہمارا امام بڑا اچھا تھا، اچھا قرآن پڑھنے والا، اچھا قرآن بیان کرنے والا تھا۔ ذرا اس دور کے نظر بھی نظر کریں نا کہ وہ مقتدی کتنے خوش نصیب تھے جن کا استاد اور امام محمد مصطفیٰ۔ ذرا اس طرف چلے جائیں،
ذرا غور تو کر لیا کریں، ماحول ہے مسجد نبوی کا، مصلی پر کھڑا ہوا محمد مصطفیٰ تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر وہ دور بھی آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا والوں میں نے اپنے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے اندر ایک ایسا شخص ہے جو سب سے اچھا قاری ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے اچھا قاری ہے کون؟ مفتی صاحب ابی ابن کعب۔ ابی ابن کعب، اللہ ہے نا جس کو دے دے۔ نبی کہہ رہے ہیں، صدیق موجود ہیں وہاں پر، عمر فاروق موجود ہیں، علی المرتضیٰ موجود ہیں، یہ بھی تو حافظ تھے، اس میں شک نہیں ہے، یہ بھی بڑے قرآن کے اچھے پڑھنے والے تھے، لیکن اللہ جس کو کوئی خاص صفت دے دے وہ اللہ کا اپنا کمال ہے، اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ سب سے اچھا قاری ابی ابن کعب۔ عمر فاروق نے فرمایا، میرے ساتھیوں، میرے صحابہ کرام، میرے نبی کے یاروں، میرے نبی کے مقتدیوں، میرے ساتھیوں، میری حکومت کے اندر زندگی گزارنے والوں، میرے اوپر اتفاق کرنے والوں، علی تو بھی موجود ہے، عثمان تو بھی موجود ہے، باقی عشرہ مبشرہ بھی موجود ہیں، کیا اس طرح نہ کر لیں کہ جس کو محمد نے اچھا قاری قرار دیا ہے، آج مسجد نبوی میں میری حکومت کے اندر تراویح کا وہ امام بن جائے، سبحان اللہ، تراویح کا وہ امام بن جائے۔ ہم نے کہا کہ اگر پیارے نبی کی بات ہے تو ہم تو سر آنکھوں پر قبول ہے، علی بھی پیچھے کھڑا ہونے کے لیے خوش ہے، عثمان بھی پیچھے کھڑا ہونے کے لیے خوش ہے، مقام تو ان کا اس سے زیادہ ہے، لیکن اس صفت میں نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف فرما دی۔ دیکھیں کمال ہے نا، امیر المومنین ہے، جو اس وقت امیر المومنین ہوا کرتا تھا، جو اس وقت حاکم وقت ہوا کرتا تھا، جو اس وقت خلیفہ رسول تھا اور پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہا تھا، 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت قائم تھی، وہ بھی اس شخص کو آگے کھڑا ہو کر کھڑا کر کے فخر کرتا ہے جس کو نبی نے اچھا قاری کہا۔ یہ ہے صحابہ کا کمال۔ بہرحال اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن سننا بھی نصیب فرمایا، اور ساتھ ساتھ تو تھوڑی سی اتنی بات آئندہ کے لیے خیال کیا کریں، کوئی اچھائی کسی میں دیکھیں تو اس کو مبارک ضرور دے دیں، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پتہ نہیں ہونا چاہتے نا، یہ اللہ نے ان کو انعام دیا ہے، اللہ نے ان سے یہ دیا ہے کام، انہوں نے قرآن پڑھا اور پھر قرآن کو صاف بیان کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے قرآن سننے کا موقع دیا ہے، قرآن کا معنی اور مفہوم سننے کا موقع دیا ہے۔ اب ہم دعا کریں گے اللہ ہماری اس عمل کو قبول فرمائے۔ دعا کی کڑیاں ہیں، ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین، سارے ایمان والوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، آپ کی مسند کی نام کا بھی نسبت انہی کے ساتھ ہے۔ وہ فرماتی ہیں، میرے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے سب سے فخر والی چیز اللہ کی کتاب ہے، سب سے فخر والی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور میرے دنیا کے لوگوں، اے میرے امتیوں، اور میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اس وقت سامنے تھے، آقا ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، جس طریقے سے لوہے کو پانی لگ جائے تو زنگ لگ جاتا ہے، جس وقت لوہے کو کیا لگ جائے، بات ہے محمد مصطفیٰ کی، بیان کرنے والے، ہم تک پہنچانے والے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور بڑے محدث ہے، حدیثوں کے حافظ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو پانی لگے تو زنگ لگ جاتا ہے، ایسا ہی فرمایا کہ انسان کے دلوں کو بھی گناہ کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے، دل جو ہے وہ زنگ کی وجہ سے
سیاہ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے کیوں سیاہ ہوئے ہیں؟ ان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر زنگ لگ گیا۔ آقا نے اسی آیت کی تفسیر میں اسی آیت کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے بات یاد رکھنا، قرآن ہے، قرآن متن ہے، مصطفیٰ کا فرمان اس کی تشریح ہے، قرآن قانون ہے، اس قانون کی وضاحت مصطفیٰ کا ارشاد ہے، مصطفیٰ کی زندگی کا ہر عمل ہے۔ اس لیے جس کو حدیث رسول کہتے ہیں وہ قرآن کی تشریح ہے۔ اور میں جس کی بات سے بات شروع ہو چکی تھی اس کی بات آپ کو سنا دوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے رب ذوالجلال نے اس امت کو 2 قرآن دیے۔ وہ اسی علاقے کے تھے مولانا غلام اللہ خان۔ اس امت کو کتنے قرآن دیے؟ 2۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ 2 قرآن۔ فرمایا کرتے تھے ایک وہ قرآن ہے جو آپ کی الماری میں پڑا ہوا، ایک وہ ہے جو آپ کے گھر میں پڑا ہوا، آپ جس کو کھول کر پڑھتے ہیں، اور ایک وہ قرآن ہے کبھی آپ کو بدر میں نظر آئے گا، کبھی منبر پر، کبھی مصلی پر، کبھی احد میں، کبھی تبوک میں نظر آئے گا، جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کبھی طواف کرتا ہوا بیت اللہ کا نظر آئے گا، اور کبھی جو ہے وہ اذان دلاتا ہوا امامت کرتا ہوا نظر آئے گا، اور کبھی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق رب اس کو لے جائے گا بیت المقدس میں جا کر امام الانبیاء بنا کے رکھ دے گا۔ وہ محمد جہاں جاتا ہے، جہاں چلتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے، جہاں بولتا ہے، جہاں چپ کرتا ہے، جہاں کھاتا ہے، جس انداز سے کھاتا ہے، جس انداز سے نماز پڑھتا ہے، جس انداز سے کاروبار سکھاتا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن سکھاتا ہے۔ 2 قرآن ہے۔ تو فرمایا، نبی نے فرمایا کہ دلوں کو بھی کیا لگتا ہے؟ زنگ۔ قرآن نے بھی کہا دل زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری بات سامنے آ گئی، جب لوہے کو پانی لگے اس کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو سمجھ آ گئی۔ آپ نے کہا دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے لوہے کو زنگ لگ جائے، زنگ اتارنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے۔ لوہے کو زنگ لگ جائے، نہیں بولتے، لوہے کو زنگ لگ جائے، لوہے کو زنگ لگ جائے اس کو اتارنے کا طریقہ ہمیں معلوم، آپ کو تو معلوم ہے نا، اس کو صاف کر دیا جاتا ہے نا، چھوڑا جائے تو زنگ بڑھتا ہے، لیکن اتارا جائے تو اتارنے کے طریقے دنیا میں رائج ہیں، ہر آدمی جانتا ہے اس کو کس طریقے سے زنگ کو اتار دیا جائے، ایک مار دیا جائے، صابن سے صاف کر دیا جائے، جو بھی چیزیں وہ صحابہ نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر لوہے کے زنگ کو اتارنے کا انداز ہمیں معلوم ہے، دلوں پر زنگ لگتا ہے، آپ نے بتایا اس سے اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ دل کے زنگ کو دور کرنے کا میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا دلوں کے زنگوں کو اتارنے کے لیے 2 نسخے بتلا کے جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں آپ کو بھی یہ 2 نسخے بتلاتے ہیں۔ ہمارے دل بھی ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری بدعملیوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اب آج کی رات، آج کا یہ رمضان المبارک کا یہ گھڑیوں اچھی گھڑیاں، ان راتوں کے اندر اگر ہم نے اپنے ان زنگوں کو نہ اتار سکا تو پھر کب اتاریں گے؟ آقا نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں، ایک ہے کثرت ذکر الموت، موت کی کثرت سے یاد کیا کرو، دل کے زنگ اترتے ہیں۔ موت کا دھیان ہو نا تو پھر بندہ ڈنڈی نہیں مارے گا، مرنا ہے رب کے سامنے حساب دینا ہے، پھر اللہ کی اس قرآن کے حکم پر رب کے سامنے سر جھکا کر بیٹھے گا، اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، بھائی تمہارے ہاتھ میں ترازو ہے، اب ترازو میں ناانصافی مت کر۔ ایک ترازو زہری جس کو ہم ترازو سمجھتے ہیں وہ کسی چیز کے تولنے کے لیے ہے، بھائی پیمانہ حق و باطل کا فرق کرنے کے لیے، یہاں بھی یہ بات ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، تشریح کا وقت نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو موت کا دھیان ہوگا، موت کو وہ یاد کر رہا ہوگا، وہ کبھی بھی بے انصافی نہیں کرے گا۔ فرمایا جب بے انصافی چھوٹ جائے گی، موت کی یاد ہوگی، دل کا زنگ بھی اتر جائے گا۔ فرمایا دوسری چیز ہے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، کثرت سے قرآن پاک کی۔ میرے بھائیوں قرآن پاک
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ईमान वालों को कुरान से यकीनन मोहब्बत कर। रमजान मुबारक में तकरीबन कोशिश होती है, नौजवान भी कोशिश करते हैं, हमारा मौज है, घरों में भी होती है कुरान पाक की तिलावत करें, और ये होता है कम अज कम एक तो पढ़ेंगे एक कुरान खत्म कर, बहुत अच्छी तरतीब है। लेकिन सिर्फ रमजान ही में कोशिश किया करो, और दिनों में भी अपने घरों के अंदर एक एहतमाम कर लें, कुरान करीम का कुछ हिस्सा मुख्तस कर लें कि इतना तो जरूर पढ़ना है, एक पाव पढ़ना है, सुबह आधा पारा पढ़ना है, 4 सुपारा पढ़ना है, मेरे पास जितना वक्त है, एक अपने लिए महसूस कर लें, देखें अल्लाह की बरकत किस तरह की तिलावत के साथ। और अगर फिर उसके साथ साथ क्योंकि हम अरबी समझने वाले नहीं हैं, कुरान अरबी में है, तो अब इस अरबी के कुरान के इरशाद को, कुरान अल्लाह की किताब, अल्लाह की कलाम, उसके मुखातब कौन है? हम लोग जी कौन है ना? कुरान के मुखातब वह अल्लाह हमसे कुरान के जरिए बातें कर रहा है, तो हम उस जुबान को नहीं समझ रहे, तो हम अल्लाह की बातों को कैसे समझें? क्या समझने की जरूरत है कि नहीं? उसके लिए अल्लाह ने आपको फिर दिया हुआ है दर्स कुरान। आए कुरान सुने, अपने आप को मुहताज बनाए। आपने अल्लाह की कलाम को पढ़ा, एक एक लफ्ज पर सवाब तो जरूर पा लिया, लेकिन समझा नहीं है कि मेरे साथ मेरे रब ने कलाम क्या किया। प्यारों की बात को समझा जाता है यार, मेरी पता नहीं बात समझ आ रही? जिससे मोहब्बत हो ना, कोशिश होती है कि मैं इसकी हर बात सुनूं भी और समझूं भी। अगर कहता है मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है और उसकी बात समझना आती हो, तो कहे कि मुझे समझ ही कुछ नहीं आती, तो क्या मोहब्बत है यार तेरी उसके साथ कि तू उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। हम सबको अल्लाह से मोहब्बत है कि नहीं? बोलो, प्यारे नबी मोहम्मद से मोहब्बत है कि नहीं? अगर नहीं है तो ईमान नहीं है, हमारा तो यही ईमान है। अगर नहीं है मोहब्बत रब से सबसे ज्यादा, इस लिहाज से कि वो खालिक कायनात है, इस लिहाज से कि वो सारी कायनात का हाजित रवा है, इस लिहाज से कि वो सारी कायनात को बनाने वाला है, इस लिहाज से कि वो सारी कायनात को पालने वाला है, सारे उसके मखलूक हैं। नबी है तो उसका पैदा किया हुआ, रसूल है तो उसका पैदा किया हुआ, अगर फरिश्ते हैं तो वो भी उसके पैदा हुए, आप और मैं हैं तो किसके पैदा किए हुए? इस लिहाज से कि वो हमारा मालिक खालिक है, रब है, उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। ईमान की ये अलामत है। और कायनात जो उसने मखलूक बनाई, उसमें सबसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह रब को प्यारा है, और फिर हमें उससे भी सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए। तो प्यार यही है ना कि फिर उनकी बातों को भी हम समझें। आप दर्स कुरान के अंदर जरूर तशरीफ रखा करें, और अपने आलिम को जब आप इस पर पाबंद करेंगे, अगर उसने कुरान पढ़ा हुआ होगा, आलिम कुरान होगा, तो फिर आपको रब्बुल जुल जलाल की कलाम का मफहूम बतलाएगा। फिर आप महसूस होंगे कि कुरान करीम में अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बात करना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी एक जगह पर तो मियाँवाली से आगे गया, एक वहाँ पर बंदियान गाँव है, वहाँ का एक मलिक था, नौजवान था, और यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा, और वहाँ का एक सरबराह किस्म का है। इस दफा उसने दौड़ा तफसीर में एक सिलसिला है हमारा कि इन 50 दिनों में, या मतलब यह है कि 45 दिनों में पूरा कुरान इख्तिसार के साथ उसकी तफसीर जो है, मगज़ जो है वो पढ़ाया जाता है। तो वो दौरा तफसीर में शरीक होने लगा। बाद में कहने लगा ये सही बात है, मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेजों की वजह से कुरान पाक का तर्जुमा भी पढ़ा अपनी जगह पर, तर्जुमा उर्दू में देखता रहता हूँ, लेकिन जो अब उस्ताद से सुनने में और पढ़ने में कुरान का मजा आ रहा है। रात में तरावीह के अंदर जब सुनता हूँ, जो सबक दिन को पढ़ा होता है, जो उस्ताद से सुना होता है, जरा उसको इस्तेज़ार करता हूँ तो अजीब मजा आता है। फिर कहने लगा कि मैंने ये आयतें उसके पढ़ी ना, और रात जब कारी साहब ने पढ़ी ना दूसरे रमजान को, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अपनी उस लहकी ज़बान के अंदर आप कहते हैं ना, मुझे इतना मजा आया कि मेरा अल्लाह मेरे दिल को बोझ पाना ही नहीं है वे कि जरा मैं चाह ना सका।
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے جو جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ہماری وسعت کے مطابق دیا ہے. کوئی ایسا حکم رب کا ہے ہی نہیں ہے جو ہماری طاقت میں نہ ہو، رب نے ہمیں حکم دے دیا. اللہ کا یہ احسان ہے. میں آخر میں دعائیہ کلمات کے لیے کہ دیکھیں یہ محفل دعائیہ کلمات دعا کے موقع کی ہے، اور آپ نے ابھی سن لیا 27 رات ہے، شب جمعہ ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آخری طاق راتوں میں خصوصیت کے ساتھ 27 کے بارے میں بھی روایات آئی ہوئی ہیں. اس لحاظ سے بھی فضیلت کے رمضان ہے، اس لحاظ سے کہ یہ طاق رات ہے، اس لحاظ سے بھی کہ شب جمعہ. تو اس میں دعائیں مانگیں اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی دعا، پوری امت مسلمہ کے. دعا جو ہے نا مانگنی کس سے ہے؟ اللہ جی ایک مستقل موضوع ہے. جب غیر کے ہاتھ میں دنیا چلی جاتی ہے نا تو قرآن کریم اس سے رد کرتا ہے. قرآن تو کہتا ہے آپ نے خلاصے میں سنا ہوگا، قرآن کا سارا مغز اور نچوڑ پورے قرآن کا اللہ رب العزت نے اس بات میں رکھا ہے کہ جب بھی مانگو تو خالص کر کے. کس سے مانگو؟ اللہ سے. یہ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا اصل ہے اور خلاصہ اور نچوڑ ہے. لیکن فرمایا اللہ سے مانگنا ہے. رب رد کرتے ہوئے ساتھ کہتے ہیں والذین تدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وہ دنیا والوں کدھر بھول گئے ہو، عیسائیوں یہودیوں تم کدھر بھول گئے ہو. تم اپنی دعا اپنی عبادت اپنے نبی عزیر کی کرنے لگ گئے ہو. عیسائیوں تم اپنے نبی عیسیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے ہو. اللہ کے پاک نبی کتنے ناراض ہوئے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، ان کے اس عمل کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں سے ماننے لگ گئے. اللہ کا پاک پیغمبر بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کے لیے منتخب کر لیا. سجدہ کس کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دون اللہ. علی صاحب کون سا سپارہ تو کون سی سورت ہے؟ سورہ نحل 14واں سپارہ. اللہ پاک فرماتے ہیں غالباً دوسرا رکوع ہے والذین تدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لوگوں جن کے سامنے تم اپنی حاجات رکھ کر بیٹھے ہو، لا يخلقون شيئا انہوں نے تو بنایا کچھ نہیں، وهم يخلقون وہ خود بنے ہوئے بنائے گئے ہیں، اللہ کے بنے ہوئے ہیں. اموات غیر احیاء وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اموات بن گئے ہیں، اب زندہ کوئی نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون ان کو تو اپنے بارے میں یہ بھی پتہ نہیں ہے تمہارے حالات سے کیسے واقف ہوں، اپنا پتہ بھی نہیں کہ ان کو اب قبروں سے اٹھایا کب جائے گا. وما یشعرون ایان الہکم الہ واحد. 14واں سپارہ ہے، نکال کر دیکھ لینا. دنیا والوں مانگنے کے لائق جس سے اپنی حاجات جس کے سامنے رکھ کر پوری کروائی جائے. الہکم الہ واحد وہ کون ہے؟ صرف ایک ہے، اللہ احد وہ ایک ہے. اس لیے اگر ما فوق الاسباب مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. انبیاء نے کس سے مانگا؟ اللہ سے. مسائل آئے تو کس کے سامنے جھکے؟ اللہ. پریشانی محمد مصطفیٰ پر آئی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درخواست کس سے کی ہے؟ اللہ. بدر کے اندر رو رو کر کس سے مانگنے لگے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. تہجد کے وقت اٹھ کر امت کے لیے مانگتا ہے، نبی تو کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے. تو اب دعا کا وقت ہے. آخر اگر آپ نے پروگرام کو آگے جاری رکھنا ہے تو آپ کی مرضی کی بات ہے.
یہاں دعا ہوگی. تو پھر سارے حضرات کو ایک دفعہ پھر درود پڑھیں.